ایک بزرگ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نیک وہ نہیں ہوتا جس کی جلوت پاک ہو، لوگ دیکھیں تو کہیں کہ یار یہ بڑا نیک ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، جلوت کے اندر نہیں، وہ نیک نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں نیک وہ ہوتا ہے جس کی خلوت پاک ہو، تنہائی پاک ہو۔ آپ تنہا جب بیٹھے ہوتے ہیں تو تب آپ کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ آپ سوچ کیا رہے ہوتے ہیں؟ آپ کسی کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کسی کو فراڈ میں پھنسانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ یا کسی کا حق مارنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ تو آپ کی وہ تنہائی کیسی ہے؟ اگر وہ تنہائی پاک ہے، اگر وہ تنہائی اچھی ہے تو آپ نیک ہیں، اگر وہ تنہائی اچھی نہیں ہے تو پھر آپ نیک بھی نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینے سے نکلا، سفر پر جا رہا تھا، تو راستے میں مجھے بھوک لگی، کھانا کھانے لگا تو میں نے ایک چرواہے کو دیکھا، تو میں نے اس کو آواز دی، بھائی آؤ میرے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ، ہم مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس کو دعوت دے رہے ہیں کھانے کے لیے، اس نے کہا نہیں حضور آپ کھائیں، میں نہیں کھا سکتا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضور میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ اتنی سخت گرمی، روزوں کا مہینہ بھی نہیں، اور یہ نوجوان، اور اس نوجوانی میں اس کا یہ عالم کہ یہ روزے میں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ اس کا امتحان لوں کہ صرف یہ عبادت گزار بھی ہے یا اس کے اندر خوف خدا بھی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کہنے لگے میں نے آزمانے کے لیے اس کو کہا کہ یہ بکریاں تیری ہیں، بکریاں ان میں سے کوئی ایک بکری مجھے بیچ نہیں دیتا؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے آقا کی ہیں، میں تو غلام ہوں اس کا، بکریاں چرانے کے لیے آیا ہوں، میں تو نہیں دے سکتا۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ چل تو ایسا کر ایک بکری مجھے دے دے۔ اس کو کیا پتا وہ کون سا دیکھ رہا ہے، تو اس کو کہنا کہ بکری مر گئی، یا کوئی بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، یا وہ کون سا گنتی کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں وہ تو گنتی نہیں کرتا، جا کر شام کو مال مویشی بند بھی میں خود کرتا ہوں، صبح نکالتا بھی میں ہوں، وہ تو نہیں دیکھتا، اس نے تو کبھی گنتی بھی نہیں کی۔ تو وہ کہنے لگے تو پھر مجھے دے دے۔ جوان کہنے لگا میرا آقا تو نہیں دیکھتا، لیکن جو میرا خالق ہے نا وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر جب خوف خدا دیکھا، میں نے پتہ کیا کہ اس کا مالک کون ہے، مالک اس کا ایک یہودی تھا۔ تو میری جو جتنی بھی زندگی کی جمع پونجی تھی نا، میں وہ لے جا کر اس یہودی کے پاس گیا، میں نے اس سے ساری کی ساری بکریاں خریدی، اور پھر میں نے اس غلام کو بھی اس سے خریدا، اور پھر غلام کو اور بکریاں لا کر مدینے میں پہنچا۔ مدینے کے حضور کے شہر میں پہنچ کر میں نے اس غلام کو مکان دیا، اور میں نے کہا کہ آج کے بعد تو کسی کا غلام نہیں ہے، یہ ساری کی ساری بکریاں بھی تیری ہیں، اور تو آج سے آزاد ہے، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دینا، میں پہنچ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا کہ میں نے تو صرف لوگوں سے سنا تھا، لوگ تو مجھے کہتے تھے تو ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، کیا ملے گا تجھے؟ لیکن آج قربان جاؤں، آج اللہ نے اس خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا خوش نواز دیا۔ تو جب اللہ سے کوئی ڈر جاتا ہے، اللہ کے جو امتحان ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ غیب سے رزق نوازتا ہے، اس سے غیب سے جس طرح اس کو نوازا جائے۔ تو یہ ڈر اپنے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو تمہیں دنیا کا ڈر ہے، کیمرے کی آنکھ سے ہم ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کی آنکھ سے نہیں ڈرتے جو ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ ہمارا مشاہدہ کیے ہوئے ہے، اور بروز قیامت ہمارا ہر لمحہ ہماری آنکھوں کے سامنے رکھا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ دیکھو یہ وہ گناہ ہے جو تم تنہائی میں کیا کرتے تھے، اور یہ وہ گناہ ہے جو تم اعلانیہ کیا کرتے تھے۔ پھر بتاؤ وہاں پر کیا حال۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب باہر بیٹھے ہوتے تو شرم و حیا کے پیکر ہوا کرتے تھے، لیکن جب آپ نہانے کے لیے غسل خانے میں جاتے تو تہ بند لپیٹ کر نہاتے۔ تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کہ حضور باہر تو چلو ٹھیک ہے لوگ ہوتے ہیں، تو آپ جب غسل خانے میں جاتے ہیں تو پھر تہ بند باندھ کر کیوں نہاتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ باہر تو میں مخلوق سے شرم و حیا کرتا ہوں، لیکن غسل خانے کے اندر میں اپنے خالق سے شرم و حیا کرتا ہوں۔ یہ ان کے عقیدے تھے کہ یار اگر میں غسل خانے کے اندر نہا بھی رہا ہوں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ سے تو شرم، یہ مقام ایسے ہی نہیں مل جائے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر بٹھائیں۔ جب دل اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آپ اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں گے تو پھر دیکھیں آپ کی زندگیوں میں نکھار کیسے آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، تو آپ نے آواز سنی، ایک گھر کے اندر ایک بیوہ ہے اور ایک اس کی بیٹی ہے۔ اماں بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی
اس طرح کرنا، دودھ میں تھوڑا پانی ملا دے، دودھ میں تھوڑا پانی ملا دے۔ بیٹی کہنے لگی اماں نہیں ایسا نہیں کر سکتے۔ ماں نے کہا کیوں؟ بیٹی کہنے لگی امیر المومنین نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ ملاوٹ نہیں کرے گا، تو میں ملاوٹ نہیں کر سکتی۔ اماں نے کہا ہم غریب ہیں، تو کر دے، عمر کون سا دیکھ رہا ہے، عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی کہنے لگی عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ ساری گفتگو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر سن رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ ساری گفتگو سنی اپنے گھر میں چلے گئے اور جا کر اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ میں نے ایک اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھا ہے، اور آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ ابو بکر بن عمر، ابو بکر بن عمر کے لیے میں نے ایک رشتہ دیکھا ہے۔ زوجہ کہنے لگی رات کو بھی بلا کوئی رشتے دیکھتا ہے؟ آپ نے کہا میں نے دیکھا ہے، کہیں تاخیر نہ ہو جائے، تو میرے ساتھ چل۔ اپنی زوجہ کو ساتھ لیا، جا کر اس اماں کے گھر میں دستک دی، تو جب اماں کی ملاقات ہوئی کہ امیر المومنین میرے گھر پر آئے ہیں، ان کو بٹھایا، تو آپ کی زوجہ نے اس کی بیٹی سے ملی اور اپنی خواہش ظاہر کی کہ ہم اس طرح تیری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں غریب، میرے اپنے رشتہ دار مجھے چھوڑ گئے، مجھے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ یار آج بتاؤ آپ لوگ اگر رشتہ دیکھتے کیا چیز دیکھتے ہو؟ یہی دیکھتے ہو نا، لڑکے والے بھی یہی دیکھتے ہیں، لڑکی والے بھی یہی دیکھتے ہیں۔ لڑکی والے دیکھتے ہیں کہ لڑکا کماتا ٹھیک ہو، لڑکے والوں کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ فیملی کو ہی تکڑی مل جائے، یہی چیز دیکھتے ہو نا۔ لیکن دنیا دیکھتے ہو، پھر دنیا تو ادھر ہی رہ جاتی ہے، ساتھ کیا جاتا ہے؟ پھر اسی دنیا کی کشمکش میں آپس میں لڑائیاں جھگڑے کی۔ دنیا نہ دیکھا کرو، جب رشتے بنانے لگو تو دین دیکھا کرو کہ لڑکی دیندار کتنی ہے اور لڑکا دیندار کتنا ہے، اور ان کے اندر خوف خدا کتنا ہے۔ امیر المومنین نے لڑکی کے اندر صرف ایک خوبی دیکھی کہ اس کے اندر رب کا ڈر ہے۔ جس کے اندر رب کا ڈر ہوگا وہ پھر کبھی گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ صرف ایک خوبی دیکھ کر امیر المومنین بیٹی کو اپنی بہو بنا کر گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زندگی میں تو ایک بار بھی ایک لمحہ بھی اگر تو رب سے ڈر گیا تو رب تعالیٰ تجھے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے۔ کس کی؟ بغیر حساب و کتاب کے۔ صرف ایک بار ایک لمحہ اگر تو ڈر گیا تو امام ابو اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ زاروں قطار رویا کرتے۔ تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں 40 سال ہو گئے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جو رب کی ناراضگی والا ہو، لیکن اس کے باوجود آپ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم گناہگار لوگ اس وجہ سے روتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کر لیے ہیں، اور جو اللہ کے نیک بندے وہ روتے ہیں تو وہ اس لیے روتے ہیں کہ کہیں ہم اللہ کی زد میں نہ آ جائیں، کہیں ہم سے کوئی گناہ ہو نہ جائیں۔ ایک عجیب حدیث آپ کو سنا کر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمائیں، جبریل امین آئے اور حضور کہنے لگے کہ جبریل یہ جو میکائیل ہے، میکائیل علیہ السلام، اس کو میں نے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، ہمیشہ میں نے اس کو غمگین دیکھا ہے۔ اے جبریل تو اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کی معیت میں ہوتا ہے، تو بھی فرشتہ وہ بھی فرشتہ، تو اس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تو بتا کہ یہ کبھی مسکرایا نہیں ہے، ہمیشہ غمگین رہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو جبریل امین بھی رونا شروع ہو گئے، جبریل امین بھی رونا شروع ہو گئے۔ اندازہ لگائیے کہ فرشتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں لیکن وہ بھی کیا ہے؟ رو رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ جب سے ہم نے ابلیس کا انجام دیکھا ہے تو ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہم سے بھی کوئی ذرا سی نافرمانی نہ ہو جائے اور ہم اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ تو جب وہ فرشتے رو رہے تھے اور حضور سے گفتگو ہو رہی تھی، رب تعالیٰ نے پیغام دیا اور حضور نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہم سب کو بے نیازی سے بچا، میکائیل کو بھی بے نیازی سے بچا، جبریل امین کو بھی بے نیازی سے بچا۔ تو رب تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے محبوب تو نے دعا کر دی ہے، میکائیل کو جبریل کو خوشخبری سنا دو کہ قیامت تک میں ان کو نیک رکھوں گا، ان سے کبھی کوئی خطا سرزد نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ وہ فرشتوں کا جو خوف کا اللہ سے جو گناہوں سے بھی پاک ہیں، جو گناہ کر بھی نہیں سکتے، تو ان کے اندر یہ خوف ہے کہ کہیں ہم اللہ کی زد میں نہ آ جائیں، کیونکہ انہوں نے ابلیس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو عبادت گزار بھی تھا، جو سب سے بڑا عالم بھی تھا، لیکن اس کے باوجود مردود بارگاہ ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ صرف اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں۔
باقی ڈر خود بخود ختم ہو جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی آنکھوں سے مکھی کے پر جتنا آنسو، کتنا آنسو بتایا ہے، زیادہ نہیں، ساڑا کو مرے تو پھر سی وہ پورا گراں سے چاہ گئی ہے، صرف کتنا، مکھی کے پر جتنا آنسو اگر کسی مسلمان کی آنکھوں میں آ گیا، کس وجہ سے؟ صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے، تو رب تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. پھر میرے بھائیوں، رات کو جب تنہائی میں وقت ملے، وقت تو ملتا ہے نا سونے سے پہلے ایک دفعہ اپنی زندگی اس کا محاسبہ کرنا، دیکھنا کہ یار مجھ سے پچھلی زندگی میں کون سے گناہ ہوئے ہیں، اور یار گناہ تو ہو گئے ہیں لیکن اے رب تو معاف کرنے والا ہے. اے اللہ میں تجھ سے ڈر گیا ہوں، تجھے اپنے پیارے محبوب کا واسطہ میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ مجھے گناہوں سے محفوظ رکھ. کوشش کرنا کہ ایک مکھی کے پر جتنا آنسو تمہاری آنکھوں سے بہہ جائے، تمہارا بھی بیڑا پار، میرا بھی بیڑا. کوشش کرو انشاءاللہ. لوگوں کے سامنے تو چلو پھر ہمیں شرم آ جاتی ہے، تنہائی میں کون ہوگا؟ رب ہوگا اور تم ہوگے، اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا نا. تو اس لمحے میں صرف اتنا سوچنا کہ یار گناہ ہو گئے ہیں، اللہ معاف کر. کوشش کرنا شاید ایک مصنوعی آنسو ہی نکل آئے اور وہ آنسو ہماری مغفرت کا سبب بن جائے. ہمیشہ مدت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.